السلام علیکم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہم انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی بھیجا ہے۔ ان کی الگ دنیا ہے۔ روز قیامت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی حساب ہوگا۔ جنات کا لوگوں سے سامنا ہونا یا ان کی موجودگی کا احساس، ان کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ ملتان کا رہائشی اشرف بہت سادہ اور نیک انسان تھا۔ جتنے لوگ اس کو جانتے ہیں وہ یہی کہتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں تھا جس کی شرافت کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ وہ اسی علاقے میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا۔ اس کے باپ دادا بھی وہیں کے تھے۔ اشرف کی ایک پرچون کی دکان تھی۔ والد کے بعد اشرف ہی اس کو سنبھالتا تھا۔ علاقے کے تمام لوگ اشرف سے ہی سامان لینا پسند کرتے۔ وہ بہترین چیز مناسب داموں میں دیتا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اس پرسکون دور نے کروٹ تب لی جب اشرف کے محلے میں زبیر آن بسا۔ زبیر اور اشرف دونوں ہم جماعت تھے۔ میٹرک کے بعد زبیر اپنے نانا کے پاس کراچی چلا گیا تھا۔ اب 8 سال بعد اتفاقاً اشرف کے ہی محلے میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے بھانپ لیا کہ اشرف کی اس محلے میں بڑی عزت ہے۔ لوگ اس کی بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ زبیر نے بھی اشرف کی دکان پر آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اشرف کو یہی بتایا کہ وہ کراچی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور وہ وہاں کے چپے چپے سے واقف ہے۔ گلشن معمار میں ایک سوسائٹی بن رہی ہے۔ وہاں پلاٹ اس وقت بہت سستے ہیں۔ 5 لاکھ کا پلاٹ 2 سال میں 1.5 سے 2 کروڑ کا ہو جائے گا۔ پہلے تو اشرف نے کوئی دھیان ہی نہ دیا، لیکن زبیر کو جال بچھانا آتا تھا۔ قطرہ قطرہ پتھر پہ گرے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اشرف ٹھہرا سیدھا سادہ سا انسان۔ پہلے تو وہ توجہ نہیں دیتا تھا، پھر جب زبیر سارا دن دکان پر ہوتا، اس کے فون آ رہے ہوتے، لاکھوں سے کروڑوں بننے کی باتیں ہوتی، تو وہ بھی دلچسپی لینے لگا۔ آخر کار ایک دن اشرف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی کراچی میں ایک پلاٹ تو لے گا۔ جب اس نے زبیر سے بات کی تو زبیر چپ ہو گیا۔ اشرف کو کہا، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ اگلے 2 دن وہ آیا ہی نہیں تو اشرف اس کے پاس جا پہنچا۔ زبیر بہت تپاک سے ملا۔ ارے آؤ اشرف، پہلی دفعہ آئے ہو گھر، کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ اشرف اس کی محبت سے بڑا متاثر ہوا۔ کچھ دیر بعد اشرف مدعے پر آ گیا۔ اشرف کی بات کے جواب میں زبیر نے جو کہا وہ مشکل تھا۔ اتنے پیسے تو اشرف کے پاس نہیں تھے۔ زبیر کے پاس 25 پلاٹس کی فائلز تھیں۔ وہ 1 یا 2 پلاٹ نہیں دے سکتا تھا۔ اشرف بہت زیادہ خریدتا تو 2 پلاٹ لے لیتا۔ زبیر نے ایک تجویز دی کہ اشرف یہ پلاٹ لوگوں میں فروخت کرے، اس طرح اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ زبیر کو تو یہاں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن اشرف کی بات پر سب کو بھروسہ تھا۔ بقول زبیر کے یہاں اس کے خود کے 4 پلاٹ ہیں۔ سودا منافع کا تھا۔ غرض یہ کہ اس نے اشرف کو ایسا شیشے میں اتارا کہ معصوم اشرف مان گیا۔ دوسرے دن سے ہی اشرف نے اپنے جاننے والوں میں چرچا کرنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے میں 15 پلاٹ بک ہو گئے۔ لوگوں کا اشرف پہ بہت بھروسہ تھا اور 2 پلاٹ اشرف کے ملا کر 17 پلاٹوں کی رقم جو کہ 85 لاکھ بنتی تھی، اشرف کے پاس بمائے لوگوں کے شناختی کارڈ جمع ہو گئی۔ زبیر کو تو 25 فائلیں نکالنی تھیں۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ زبیر نے ایک دن اشرف کو خوشخبری سنائی، بتایا کہ 8 پلاٹس بھی بک ہو گئے ہیں۔ زبیر نے باقاعدہ اشرف کو پلاٹس کی فائلیں دیں۔ اس نے اشرف سے کہا، میں کراچی جا کر تم کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی فیملی بھی کراچی چلی گئی۔ چونکہ مدت 2 سال کی تھی تو سب لوگ آرام سے تھے۔ شروع میں تو وہ اشرف سے حال احوال لیتا رہا، پھر اچانک 6 ماہ بعد اس کے فون آنا بھی بند ہو گئے۔ اشرف نے بہت ٹرائی کی، اس کی کال مل کر ہی نہ دی۔ پہل تو اس کو زبیر کی فکر ہو گئی کہ کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن آہستہ آہستہ اشرف کو شک ہو گیا کہ زبیر کہیں بھاگ تو نہیں گیا، اور پھر یہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس بات کو 10 ماہ ہو چکے تھے۔
اشرف بے حد پریشان تھا، اپنے پیسوں کی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ پیسے جو لوگوں نے اعتبار کر کے اس کو دیے تھے، اس کا کیا؟ زبیر اپنا پتہ دے کر گیا تھا۔ بالآخر اشرف نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا اور تنہا ہی چل پڑا۔ آخر کار وہ کراچی جا پہنچا۔ وہ چھوٹے علاقے کا رہنے والا اتنا بڑا شہر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، ٹیکسی والا اور اشرف ڈھونڈتے رہے۔ زبیر کا دیا ہوا پتہ غلط تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جمع پونجی تو اس کی بھی لگ گئی تھی، دکان بھی بیچ دیتا تو بھی لوگوں کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ اس نے ٹیکسی والے کو کہا اسٹیشن چھوڑ دے۔ راستے میں گزرتے اس کی نظر ایک غیر تعمیر شدہ مسجد پر پڑی۔ اس کے دل میں بہت بوجھ تھا۔ اس نے ٹیکسی رکوا دی اور کرایہ ادا کر دیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ وقت گزارے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اکا دکا ہی لوگ تھے، ابھی نماز کا وقت تو تھا نہیں۔ وضو کر کے آیا تو جو لوگ تھے وہ بھی چلے گئے، صرف امام صاحب موجود تھے جو ایک کونے میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے۔ مسجد کا رقبہ کافی بڑا تھا، اس لیے سناٹا زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو بھی تنہائی چاہیے تھی۔ 2 نفل حاجت کی نیت کر کے اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے تیسے نماز ادا کی، سلام پھیر کر اب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھوں میں وہ بیوہ عورت بھی گھوم رہی تھی جس نے اشرف کے بھروسے پیسے دیے تھے۔ وہ اپنے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو تھا۔ کچھ بولا ہی نہ جائے، بس اس کی آنکھوں سے آنسو گرے جا رہے تھے۔ اچانک اس کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ پیچھے پلٹا تو ایک بارش اور نورانی صورت بزرگ اشرف کے پیچھے بیٹھے تھے۔ بیٹا، اللہ سب کی سنتا ہے، تمہاری بھی سنے گا، پریشان نہ ہو۔ جی، اشرف یہی کہہ سکا۔ پردیسی ہو، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اب اشرف ان کی شکل دیکھنے لگا۔ امام صاحب بہت دور سے اشرف کو دیکھ رہے تھے اور اشرف ان بزرگ کو۔ تم دنیا کے لیے آئے ہو، مل جائے گی۔ ان بزرگ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا مسئلہ جب حل ہو جائے تو پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ جی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تم اپنی نماز پوری کر لو۔ گردن ہلا کر اشرف پلٹا۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا، ایک لمحے بعد ہی دوبارہ گردن موڑی تو وہ بزرگ کہیں نہیں تھے۔ اشرف امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب، وہ بزرگ کہاں گئے؟ کون سے بزرگ؟ یہاں تو میں نے آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو اشرف سٹپٹا گیا، کچھ سوچنے لگا۔ امام صاحب مسکرانے لگے۔ بیٹا، اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں، اللہ کے گھر میں کوئی اللہ والا ہی ہوگا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، اللہ آسانی دے گا۔ اشرف باہر آ گیا، سوچوں میں گم۔ وہ وہی مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ بس اب گاڑی کرنی تھی واپسی کے لیے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اچانک اشرف کے فون کی بیل بجی۔ اس نے بے دلی سے جیب سے فون نکالا۔ زبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اشرف نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کا فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف زبیر ہی تھا۔ تم کہاں ہو اشرف؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں یہاں ہوں، کراچی میں، تمہیں ڈھونڈنے آیا تھا۔ اشرف جلدی جلدی بولا۔ اچھا، مجھے پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ اشرف نے اس کو پتہ سمجھا دیا۔ وہ وہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے زبیر اترا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اس نے اشرف کو گلے لگایا، ہاتھ چومے اور معافی مانگی۔ بولا، میرے یار، یہ پیسہ میں لے آیا ہوں۔ وہ زمین فراڈ نکلی، تمہاری امانت آج تمہارے حوالے کرنے تھی۔ آؤ، میں تمہیں گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں۔ اشرف کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے گاڑی روک کر اس کو اسٹیشن کے لیے روانہ کر دیا۔ اشرف پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ واپسی کا سفر جیسے بڑا ہلکا پھلکا تھا۔ اتنی بڑی رقم کے ساتھ وہ بحفاظت اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس نے ہر بندے کو سب سے پہلے اس کی رقم دی
لوگوں سے معذرت کی، لوگوں کو کیا اعتراض ہوتا؟ سب کو پیسے سال میں ہی واپس مل گئے۔ 1 سال بعد ایک دوست ملا، اس نے بتایا کہ زبیر نے اس کے ساتھ بڑا فراڈ کیا تھا، لیکن شکر ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا، آج کل وہ جیل میں ہے۔ اشرف کے دل میں بات تو تھی، اس نے اسی جاننے والے کو ساتھ لیا اور کراچی چل پڑا۔ جیل میں جب زبیر سے ملاقات کی تو زبیر تو اشرف کو دیکھتے ہی چڑھ دوڑا، کیوں آئے ہو یہاں؟ میں تمہیں نہیں جانتا، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے تم سے، اور پھر گالیاں دینے لگا۔ اشرف بس حیران تھا، اور اس کا دوست بھی، وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور کچھ نہیں بھی۔ وہ دوبارہ اس مسجد میں گیا، بڑی مشکل سے راستہ ملا، مسجد اب تک اسی حالت میں تھی۔ اشرف نے وہاں شکرانے کی نماز ادا کی، امام صاحب کو 10 لاکھ کا چیک مسجد کی تعمیر کی مد میں دیا، اور بہت ہلکا پھلکا ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ آج بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن آج وہ بے